بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ ایک گاؤں تھا جہاں زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ اس گاؤں کے لوگ اپنے عقائد میں مضبوط لیکن بعض اوقات عجیب و غریب باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک عورت سلمیٰ اور اس کا 2 سالہ بیٹا عفان رہتا تھا۔ سلمیٰ ایک انتہائی نیک، عبادت گزار اور دکھی انسانیت کی مدد کرنے والی عورت تھی۔ اس نے اپنی مختصر زندگی میں صرف نیکی اور محبت کا ہی درس دیا تھا۔ سلمیٰ کی طبیعت ایک دن اچانک بگڑ گئی۔ گاؤں کے حکیموں نے جواب دے دیا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گی۔ سلمیٰ کو فکر اپنے بیٹے عفان کی تھی، جو ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ اپنی ماں کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ سلمیٰ نے آخری رات اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دی اور کہا، بیٹا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میرا اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہمیشہ ایمان کی راہ پر چڑھنا اور کبھی کسی کے حق کی تلفی نہ کرنا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی سلمیٰ کا انتقال ہو گیا۔ عفان کی معصوم آنکھوں میں اپنی ماں کے چہرے کا نور قید ہو چکا تھا، لیکن وہ بھوک کے مارے بلک رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ عفان کو کھلانے پلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ کسی اور کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا۔ ایک دن عفان اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر رونے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ سلمیٰ کی قبر سے دودھ کے قطرے نکل رہے تھے اور عفان ان قطروں سے اپنی بھوک مٹانے لگا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ کچھ لوگ تو اسے معجزہ سمجھتے، جبکہ کچھ اسے کالا جادو اور بدروح کا کام کہتے تھے۔ گاؤں کے چند لوگ جو ہمیشہ کسی غیر معمولی چیز کو غلط سمجھنے میں پہل کرتے تھے، اس واقعے کو شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ سلمیٰ کے جسم میں کوئی شیطانی طاقت موجود ہے جو گاؤں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ افواہ گاؤں میں تیزی سے پھیلنے لگی اور لوگ آہستہ آہستہ سلمیٰ کی قبر کے قریب جانے سے ڈرنے لگے۔ چند لوگ، جن میں گاؤں کے بڑے بھی شامل تھے، فیصلہ کیا کہ وہ سلمیٰ کی قبر کھودیں گے اور دیکھیں گے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رات کے وقت ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ رات کی تاریکی میں جب پورا گاؤں نیند میں تھا، وہ لوگ قبر کھودنے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے قبر کے قریب جا کر زمین کھودنی شروع کی، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ زمین ہلنے لگی اور آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی۔ ایک خوفناک چیخ گونجی اور قبر سے نکلتی ہوئی روشنی انہیں اندھا کر دیا۔ یہ واقعہ تو پورے گاؤں میں ایک آگ کی طرح پھیل گیا۔ جو لوگ قبر کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خوف کے مارے بیمار پڑ گئے۔ ان کے منہ سے عجیب عجیب باتیں نکل رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے قبر کے اندر ایک فرشتہ دیکھا ہے جو ان پر سخت ناراض تھا۔ یہ بات گاؤں کے باقی لوگوں کے لیے مزید خوفناک تھی۔ عفان اب بھی اپنی ماں کی قبر کے قریب رہتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ جو سلمیٰ کے نیکیوں کے گواہ تھے، اسے ایک معجزہ سمجھتے تھے۔ وہ عفان کی دیکھ بھال کرنے لگے، لیکن اسی دوران عجیب و غریب واقعہ بڑھنے لگے۔ کچھ لوگوں نے رات کو سلمیٰ کی جھونپڑی سے روشنی نکلتے دیکھی اور کچھ نے وہاں کسی عورت کی دعاؤں کی آوازیں سنی۔ ایک دن گاؤں کے امام صاحب نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں سلمیٰ نے ان سے کہا، میری قبر کی حفاظت کرو، ورنہ گاؤں پر عذاب آ سکتا ہے۔ یہ اللہ کا راز ہے جو لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ خواب سن کر امام صاحب نے پورے گاؤں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور ایمان کی راہ پر چلے۔ لیکن وہی لوگ جو پہلے سلمیٰ سے قبر کے خلاف تھے، اس خواب کو جھوٹا اور امام صاحب کو خوفزدہ کرنے والا قرار دینے لگے۔ اس کے بعد گاؤں میں مزید عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ وہ درخت جو سلمیٰ کی قبر کے قریب تھے پھل دینے لگے، حالانکہ وہ سالوں سے سوکھے ہوئے تھے۔ ایک رات گاؤں کے کچھ لوگ سلمیٰ کے قبر کے قریب روشنی کے دائرے میں ایک معصوم بچے کو کھیلتے دیکھتے ہیں جو کہ عفان کا ہم شکل تھا۔ یہ سب کچھ گاؤں والوں کو 2 گروہوں میں بانٹ دیتا ہے۔ ایک وہ جو معجزات کو اللہ کی قدرت مانتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اسے ایک بڑے خطرے کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ تنازع بڑھتا گیا، اچانک ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جو گاؤں والوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ گاؤں کے عجیب و غریب حالات بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمیٰ کی قبر سے نکلنے والی
روشنی عفان کے ارد گرد موزانہ واقعات نے پورے گاؤں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کچھ لوگ اسے اللہ کی رحمت اور سلمہ کی نیکیوں کا صلہ سمجھتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ ان واقعات کو شیطانی اثرات سے تعبیر کرتا تھا۔ اس تنازع کے بیچ میں ایک اور حیران کن واقعہ یہ سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن گاؤں کے میدان میں ایک چھوٹے سے درخت پر سفید کبوتر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ عام بات تھی، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ کبوتر سلمہ کی طرف دیکھ کر اذان دینے لگا۔ کبوتر کی آواز گونجدار اور انسانی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے اس واقعے کو اللہ کا نشان کہا اور گاؤں کے لوگوں کو سچائی تسلیم کرنے کی دعوت دی۔ لیکن مخالف گروہ نے اس واقعے کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا یہ سب شیطانی جادو کا نتیجہ ہے اور اگر سلمہ کی قبر کھودی نہ گئی تو گاؤں پر عذاب نازل ہوگا۔ چند لوگ، جن میں گاؤں کا ایک مالدار اور خود غرض شخص جمیل بھی شامل تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امام صاحب کے مخالفت کرتے ہوئے قبر کو کھود کر حقیقت جانیں گے۔ جمیل کا خیال تھا کہ اگر وہ اس معجزے کو جھوٹا ثابت کر دے گا تو گاؤں میں اس کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ رات کے اندھیرے میں جمیل اور اس کے ساتھی سلمہ کی قبر کے قریب پہنچے۔ انہوں نے پہلے احتیاط سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ جیسے ہی انہوں نے زمین کھودنا شروع کی، ایک گرجدار آواز گونجی، رک جاؤ، اللہ کے راز کو نہ چھیڑو ورنہ اس کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ یہ آواز نہایت خوفناک اور گہرائی میں اترتی ہوئی تھی۔ جمیل کے ساتھی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن جمیل ضدی تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی معجزہ یا الہی مداخلت ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی کدال زمین پر ماری، ایک زوردار دھماکہ اور زلزلہ آیا۔ زلزلے سے زمین پھٹنے لگی اور سلمہ کی قبر سے سفید دھواں نکلنے لگا۔ گاؤں کے لوگ خوف کے مارے اپنی جھونپڑیوں سے باہر نکل آئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ قبر کے قریب موجود لوگ بے ہوش ہو چکے تھے اور جمیل زمین پر گر کر مدد کے لیے چیخ رہا تھا۔ اسی دوران عفان اپنی جھونپڑی سے نکل کر اپنی ماں کی قبر کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کے ننھے قدموں کے ساتھ ہی زلزلے کی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ 2 سالہ بچہ جس کی آنکھوں میں معصومیت اور چہرے پر نور تھا، کس طرح اس کی تباہی کو روک رہا ہے۔ عفان نے اپنی ماں کی قبر کے قریب جا کر کہا، امی میں یہاں ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ رات گاؤں کے تمام لوگوں نے ایک ہی خواب دیکھا۔ خواب میں سلمہ سفید لباس میں ملبوس نورانی چہرے کے ساتھ گاؤں والوں سے مخاطب ہوئی، اللہ کی نعمتوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرو، یہ معجزہ صرف تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جو لوگ میری قبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ خواب کے بعد گاؤں کے تمام لوگ امام صاحب کے پاس جمع ہوئے۔ امام صاحب نے انہیں نصیحت کی، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی غلطیوں پر توجہ کریں۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے شک اور خوف کا شکار تھے، اب سلمہ کی نیکیوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے لگے۔ جمیل جو قبر کھودنے کی سازش کر رہا تھا، زلزلے کے بعد بستر سے اٹھ ہی نہ سکا۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور وہ کسی اور کو اپنی بات سمجھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ یہ ہے کہ جب ایک دن سلمہ کی قبر سے دودھ نکلنا بند ہو گیا، عفان نے اپنی بھوک کے باوجود اپنی ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس بار دودھ نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سوچا شاید یہ معجزہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اسی رات گاؤں کے آسمان پر روشنیوں کا ایک دائرہ نمودار ہوا اور ایک لوگوں نے دیکھا کہ سلمہ کا نورانی جسم آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگ سجدے میں گر گئے۔ گاؤں کے آسمان پر نورانی روشنی نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ سلمہ کی قبر سے نکلنے والی روشنی آسمان کی طرف بڑھ رہی تھی اور گاؤں کے لوگ سجدے میں گرے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ روشنی کے ساتھ ساتھ عفان کی معصومیت اور ایمان کا بھی امتحان تھا، کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کے قریب بیٹھا تھا اور بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ جمیل جو کئی دنوں سے بستر پر پڑا تھا، اچانک ہوش میں آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا ظاہر کیا۔ اس نے امام صاحب کے پاس جا کر اپنی حرکتوں پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی نیکیوں میں گزارے گا۔ امام صاحب نے اسے نصیحت کی، اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کرو، وہ رحیم ہے، لیکن جب انسان حد سے بڑھ جائے تو اس کا انصاف بھی سخت ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ عفان کی پرورش ایک اجتماعی ذمہ داری ہوگی۔ وہ سب اسے اپنا بیٹا سمجھ کر پالیں گے اور اسے تعلیم دیں گے۔ عفان کی معصومیت اور اس کے چہرے پر نور نے گاؤں والوں کے دلوں کو نرم کر دیا۔
चंद दिन बाद सलमा की कब्र से तमाम गैर मामूली वाक़यात बंद हो गए और ना रोशनी, ना दूध और ना ही कोई आवाज़। गांव के लोगों ने इमाम साहब से इसका मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें एक सबक दिया था कि ईमान और नेकी की ताकत हमेशा बुराई और शक पर गालिब आती है। ये मौज़ा हमें अपने माल सुधारने का पैगाम देने के लिए था। गांव के लोग जो पहले हसद और इख्तलाफात का शिकार थे, अब सलमा के मौज़े के बाद एक दूसरे के करीब हो गए। वो नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की राह पर चलाने की कोशिश करने लगे। जमील जो पहले बहुत दौलतमंद और घमंडी था, उसने अपनी ज़िंदगी को नेकी के लिए वक्फ कर दिया। वो यतीम बच्चों की देखभाल करता, गरीबों को खाना खिलाता और गांव में एक मदरसा भी बनवाया ताकि अफान जैसे बच्चों को तालीम दी जा सके। अफान बड़ा होकर एक आलिम दीन बना। वो अपनी माँ की नेकियों का जिक्र करते हुए लोगों को अल्लाह की कुदरत और रहमत की याद दिलाता। गांव के लोग इस बातों से मुतासिर होकर अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की कुदरत रहमत के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। नेकी और ईमान इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और आजमाइश हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अल्लाह की राह पर चलना, अपने अमाल को सुधारना और दूसरों की मदद करना ही ज़िंदगी का असल मकसद है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।